وزیر اعظم کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں میں سست روی پر اظہار برہمی، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، یونان کشتی حادثہ جیسے پاکستانیوں کے دنیا بھر کے واقعات کی رپورٹ کی طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یونان کے اسی علاقے میں حادثہ ہوا جہاں 2023 میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ کارروائیوں میں سست روی سے ایسے واقعات کا دوبارہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر مصر روانہ، وزیر اعظم سرمایہ کاری پر D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انٹرنیٹ کی رفتار میں 28% اضافہ، مختلف تکنیکی وجوہات کے باعث انٹرنیٹ صارفین مسئلے کا شکار بھی ہیں۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ڈیجیٹائزیشن کے مثبت عوامل کو اپنانا ہوگا، ہمیں سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے، ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی اراکین کی سست انٹرنیٹ اور فائر وال پر حکومت پر تنقید، عبدالقادر پٹیل نے کہا انٹرنیٹ کی رفتار کا ستیہ ناش کر دیا، وزارت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اسپیکر ایاز صادی کا کہنا ہے سیاسی ایشو سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، میرا دفتر اور گھر اس مقصد کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن تلخی ختم کرنے اور ملکی مفاد پر بات کرنا چاہے تو آ جائیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں، صوبوں کی خود مختاری سمیت کئی دیگر ایشوز ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ کل شیر افضل مروت خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی باتیں سنی۔ اسپیکر کا دفتر اور گھر حکومت اور اپوزیشن کا ہے، اسپیکر کے دروازے ہر وقت اپنے ممبران کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں، کسی کی ذاتی رائے اس ملک کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اطلاعات سندھ نے واضح کر دیا، شرجیل میمن کہتے ہیں ایک طرف دھمکیاں دی جاتی ہیں، دوسری طرف ملتیں ہوتی ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا مولانا فضل الرحمان کے تحفظات پر کمیٹی بات کر رہی ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں پر امریکہ کا موقف واضح، الیکشن میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں الیکشن پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کیڈٹ کالج پٹارو کے لیے 1.5 میگا واٹ کے سولر سسٹم کی فراہمی کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا پٹارو کے کیڈٹس نے افواج، سول سروسز سمیت مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، قوم کی خدمت کے لیے مستقبل کے لیڈر تیار کرنے میں پٹارو سر فہرست ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ امیر اور ملک غریب ہے، جن ممالک نے اپنا نظام نہیں بدلا انہوں نے ترقی نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی کا ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم نے کہا پاکستان واحد ملک ہے جہاں اکثریت نے اقلیت کو چھوڑ دیا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، شفاف الیکشن کروانے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ پورا میں ادویات کی قلت کے باعث کسی کی موت نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پورا مسئلے کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہنگامی صورتحال میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کوہاٹ میں گزشتہ 9 دنوں سے جرگہ ہو رہا ہے۔ مشیر صحت احتشام علی نے کہا راستے بند ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرم میں 4 کروڑ روپے کی ادویات پہنچائی گئیں، دواؤں کی مزید 2 کھیپ بھی روانہ کر دی گئیں۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا کنگ فہد سیکیورٹی کالج کا تفصیلی دورہ۔ کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے مختلف شعبے دیکھے اور اعلیٰ تعلیم کے جدید معیار کو سراہا۔ وزیر داخلہ کی ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکیورٹی کالج ڈاکٹر علی الدائچ سے ملاقات۔ پاکستانی گریجویٹس کو مختصر مدت کے تربیتی کورسز کنگ فہد سیکیورٹی کالج میں کروانے کی تجویز۔ محسن نقوی نے کہا کنگ فہد سیکیورٹی کالج بلا شبہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ ہے۔ محسن نقوی کا سعودی عرب کے ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ کا بھی تفصیلی دورہ۔
پاسپورٹ دفتر میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا جائزہ لیا اور جدید نظام کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے کہا باہمی تعاون سے عوام کو سہولت ملے گی اور دھوکہ دہی سے نجات ملے گی۔ محسن نقوی نے ریاض میں سعودی عربیہ کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین سے بھی ملاقات، سعودی کو کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور، عرب میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 126 اور مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی سفیر بولے کہ شام میں مفاہمت، تعمیر نو اور انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہوگا۔ پاکستانی قیادت کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی رشتہ اور دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں UAE کے قومی دن کی تقریب، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء کی بھی شرکت، سفیر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ صدر نے خطاب میں کہا شیخ زائد بن سلطان ال نہیان نے باہمی پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا UAE سے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ وفاق المدارس کا مدارس بل پر ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ، مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ مرکزی مجلس عاملہ نے اتحادی تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی۔ وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا کہنا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بند کیا، فوری گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قبول نہیں، دینی مدارس کی حریت اور آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا۔ گیس صارفین پر بڑا بوجھ پڑنے کو تیار، اوگرا نے قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت 25.78% بڑھانے کی منظوری، اوسطاً قیمت 1762 روپے فی MMBTU ہوگی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 8.7% مہنگی کرنے کی اجازت، ناردرن کے لیے اوسطاً قیمت 1778 روپے 35 پیسے فی MMBTU ہوگی۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا حتمی فیصلہ حکومت کی منظوری سے ہوگا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس آخری مراحل میں داخل۔ اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بشرا بی بی بھی عدالت پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ گزشتہ روز اپنے حتمی دلائل مکمل کر لیے، وکلا صفائی آج سے حتمی دلائل کا آغاز کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز بھی آج ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی سیکیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت، دوران سماعت ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا ٹانک اور DI خان ہائی رسک ایریاز ہیں، یہاں تمام ججز کے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ رجسٹرار کہتے ہیں حساس ترین اضلاع کا تعین وہ کریں گے، ہماری تجویز ہے حساس اضلاع کا تعین CTD کرے تو اچھا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ججز سے سیکیورٹی واپس لینے کی کوئی بات ہو تو رجسٹرار کے نوٹس میں لائیں، ہم آپ کو ایسا کھلا ہاتھ بھی نہیں دے سکتے۔ حکومت کو معاشی مشکلات ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، آپ مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں۔ کیس کی سماعت ملتوی۔